بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 21 پارہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر نگاہی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں سورۃ عنکبوت، سورۃ روم، سورۃ لقمان جیسی بہت ہی کمال کی صورتیں ہیں جس سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایمان کو دکھانے کے لیے آزمائش کا سامنا کیسے کرنا پڑتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سورۃ عنکبوت کی دوسری اور تیسری آیات ہیں۔ ایمان کا دعویٰ آزمائش کے بغیر معتبر نہیں ہوتا۔ آپ کا ایمان بتاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اور میرے اس قرآن نے، جو میرے نبی محمد مصطفیٰ نے، جو میرے رب نے ہمیں تحفہ دیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے عمل کرنا، عزت دینا، رسپیکٹ کرنا سب سے بڑا درجہ ہے۔ کتابیں پڑھنا نہیں ہے کہ گدھوں کی طرح لا دی جو عمل نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو آزمائش جب آپ کو دینی پڑے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، ساتھ آپ دینا، عمل آپ کریں نا، اس طریقے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمایا جائے گا خالی دعویٰ کرنے سے کہ میں ایمان لائی یا میں ساتھ دے رہی ہوں یا یہ وہ، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ کہتی ہیں تو آپ نامکمل مسلم ہیں۔ آزمائش کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، کن کن شکلوں میں آزمائش آ سکتی ہے؟ معاشی مشکلات، معاشرتی دباؤ، مخالفت اور قربانیاں، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا زندگی کی روزمرہ کاموں میں، یہاں پہ آزمائشیں انسان کو آ سکتی ہیں۔ پھر سچے اور جھوٹے کا فرق ظاہر ہونا، خلوص اور منافقت ظاہر ہونا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آزمائش حجت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، آزمائش کس لیے لی جاتی ہے کہ سچے اور جھوٹے کا فرق ثابت ہو جائے اور خلوص اور منافقت ثابت ہو جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دین والوں کے اندر سب سے زیادہ منافقت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے آگے درجے ان کو چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم زیادہ کورسز، زیادہ گیدرنگ، ادھر بھی منہ ماریں گے، ادھر بھی ماریں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی اس کے پاس جائیں گے، تو ہم کیا ہوں گے؟ پکے جاہل بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے سچی بات دل کی کھولی نہیں ہے، دل میں دبا کے رکھی، منافقت کی، اس کے خلاف سازش کی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، توقع کی کہ میں بڑھ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ زندگی کا ایک ایسا موقع آئے گا کہ آپ منہ کے بل گر جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آزمائش کے بغیر تو آپ نکھر ہی نہیں سکتی ہیں۔ منافقت دل میں لے کر آپ قرآن پڑھیں گی، قرآن سیکھیں گی، قرآن بتائیں گی، علم لیں گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھ رہے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم پڑھ کے بتائیں گے، ہم بڑے عالم بن کے دکھائیں گے، ہم یہاں سے چھوڑیں گے، وہاں پڑھ کے بتائیں گے، ہم چھپا کے کریں گے، ہم ان سے زیادہ نام کما کے۔ یہ سب سے بڑی ان کی جہالت ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ان کی سب سے گندی حرکات ہیں۔ دین کھلے عام، کھلے دل سے، اخلاق سے، محبت سے، اور اتنا علم جس سے ہماری زندگیاں سدھر جائیں، بس اتنا سا علم جس کے اندر عمل آ جائے۔ پھر آزمائش کے وقت مومن سے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے صبر کرتا ہے، پھر استقامت، تحمل سے۔ پھر صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر یعنی حق پر ڈٹے رہنا، استقامت یعنی اللہ پر اعتماد رکھنا، ٹھیک ہے؟ جب ہم اللہ پہ اعتماد ہی نہیں رکھیں گے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کریں گے۔ کل کا پارہ بھی ہمیں بھروسہ سکھا رہا تھا اور شروع سے لے کے یہاں تک یہی بتایا، وحدہ لا شریک، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ الہ ایک ہی ہے۔
اور پھر یہ کہا گیا منافقت جہاں پہ ہوگی، زنگ جہاں پہ ہوگا، وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو مومن کو سہارا دیتی ہے کیا؟ آخرت کی امید، حوصلہ بڑھاتی ہے، مایوسی ختم کرتی ہے. جب اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا، آخرت میں انعامات پانے کی امید ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ عمل صالحہ کرے گا. اور میں آپ کو ایک اہم چیز بتاؤں، یہاں پہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے نا، یہاں پہ جتنے بھی ادارے بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو ابھی نہیں آئے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، ان سب کا ایک ہی مائنڈ ہے. یہاں کی استاذہ نے بھی ایک ہی چیز ڈالی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہے. ہم استاد کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑی چیز ہے. اور آگے شاگرد ہے، اس نے کر کے کیا دکھایا؟ اس کو پیچھے سے پاور یہ دی کہ تم اس سے آگے نکل کے دکھاؤ. جو مخلص تھا اس کو بھی روند دیا، جو اس قابل تھا اس کو بھی آپ نے پیچھا کر دیا، جو اس قابل نہیں تھا اس کو بھی آپ نے اندھے دیکھنے والے کو برابر کر دیا. اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا تھا، اپنے نفس کو پاک کرنا تھا، صبر حاصل کرنا تھا، اس صبر پہ ڈٹ جانا تھا. پھر آپ نے دین کا علم ایسا سیکھنا تھا کہ آپ کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوتا. پھر آپ نے ساتھ دینا تھا، پھر آپ نے کچھ کر کے دکھانا تھا. نہیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ بس فرقہ فرقہ فرقہ، توڑنا ہے توڑنا ہے توڑنا ہے، الگ ہونا ہے، خود کا کرنا ہے، خود کریں گے، خود کر کے دکھائیں گے. نہیں، اللہ کی بندیوں، ہمارے دین کا مشن ہی یہ نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو جماعت کا ہر بندہ الگ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندے کے الگ سکول ہوتے، ہر ایک بندے کا الگ سے جامعہ ہوتا، ہر بندے کی الگ الگ فیکٹریاں ہوتی. لیکن ایسا نہیں تھا. جن لوگوں نے یہ حرکات آپ کے مائنڈ میں ڈالی نا، وہ شیطانی وسوسے تھے. انہوں نے شیطانی فعل سے آپ کے ضمیر کو زیادہ کی طرف لگا کر آپ کو نیچے گرا دیا. عقلوں کے دل میں عزت جہاں پہ پیدا ہونی تھی، وہاں پہ آپ نے اپنے لیے ذلت مقرر کروا لی. جن دلوں میں آپ نے محبت کو اجاگر کرنا تھا، وہاں تو آپ نے خود ہی اپنے لیے اپنے کریکٹر کو گرا لیا. تو آزمائش ایمان کی دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہے، آپ کو دینی پڑتی ہے. صبر اور استقامت کامیابی کا راستہ ہے. ہر آزمائش کو جب آپ صبر تحمل سے لے کے چلیں گے تو آپ کو کامیابی کی منزل ملے گی. اس سے پہلے ہم نے دین سیکھا، ہم نے برائی سے بچنا ہے، برائی سے بچانا ہے. نماز اللہ کی یاد کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے. تو ہم نے نماز سے تعلق بنانا ہے، اللہ والوں سے تعلق بنانا ہے. ہم نے اتنا سا دین لے کے نا اس کے اوپر مضبوط ہو کے نا آگے پھیلانا تھا. ہم نے بھی وہی کام کیا جو منافقوں نے کیا. تفرقہ بازی، فرق ڈالا، توڑا، ہر جماعت کو الگ کیا، سہارا نہ دیا. آج ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے، خالص دین پھیلانا نہیں چاہتے، خالص دین والوں کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے، خود کو بڑی چیز بنا رہے ہیں. تو مٹی میں مل جائیں گے نا تو تب پتہ چلے گا. پھر نماز حرکات اور اظہار کا نام نہیں ہے کہ آپ ذکر کرتے رہے، حرکت کرتے رہے، نیچے جھکنا، اوپر اٹھنا، رکوع کرنا، سجود کرنا. صرف یہ نام نہیں ہے. نماز انسان کے کردار کی اصلاح کرتی ہے. شعور اور خشوع کے ساتھ نماز اخلاقی قوت پیدا کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. یہ ہے نماز. ہمیں لگتا ہے کہ بس اللہ اللہ کر لیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس نقل و حرکت نہیں ہے، صرف حرکات اور اذکار نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے. اللہ نہیں، میں نے کاٹنا نہیں ہے. اللہ میں نے تیرے ساتھ جڑنا ہے، تیرے نبیوں کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہے، اور مل کے میں نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ کے کام کرنا ہے. سورۃ روم آیت 8 میں بھی ہے کہ اپنی غلطیاں نظر آئیں تو تکبر، حکمت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. بندے کو جب پتہ چل جائے نا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ عاجزی اختیار کرے. یہی عاجزی رشتوں کی مضبوط بنیاد بنتی ہے.
ٹھیک ہے؟ تو عاجزی سب سے بڑا خزانہ ہے، اگر انسان کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے اندر سے یہ میں نکالنی ہے۔ ہم نے پہلے دن سے جو دورہ قرآن کا پہلا پارہ شروع کیا تھا نا، تو یہی میسج دیا تھا، اپنی میں کو نکالنی ہے۔ پھر کہا گیا تھا کہ والدین، وہ سسرال میں ہو، میکے میں ہو، گھر میں ہو، چھوٹے بچے ہو، بڑے بچے ہو، والدین نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ ان کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ تو کسی صورت نہیں بولنا، ان کی باتیں چھپانی نہیں ہے، واضح کرنی ہے۔ ان کی تربیت خالص کر کے، تاکہ ان کے اندر سے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے۔ ہم کیا پڑھ گئے واہ واہ کے چکر میں؟ ہم نے علم بھی نہیں سیکھا، عمل بھی نہیں کیا، ساتھ بھی نہیں دیا، رشتے بھی توڑے، راستے بھی توڑے، دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا، کبھی اس کے منہ لگ جاتے ہیں، کبھی اس کے منہ لگ جاتے ہیں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، بس در بدر ہی پھرتے رہیں گے۔ کیا حال کر لیا بھٹک بھٹک کے اپنا؟ ٹک جائے۔ ہماری استاذہ کرام پتہ کیا فرماتی ہے بہت اچھے الفاظ سے؟ ہمیں وہ ایک ہی نصیحت کرتی ہے کہ جگہ جگہ نہیں جانا، ایک دین، ایک عقیدے اپنے کو مضبوط کر کے نا، اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے عقیدہ پہلے درست کر لے، پھر اس کے بعد جگہ جگہ پہ منہ نہ مارے۔ ایک کاری، ایک کاریہ، ایک استاد کو، اسی کو بس مان لیں، منہ سے منافقت والے الفاظ نہ لے کے آئیں، اسی کو مان لے، اسی قاری کو سنیں گے، اسی کی تلاوت پہ عمل کریں گے، اسی کے پیچھے ہم اپنا ایمان لے کر، اللہ رسول پہ ایمان رکھ کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر کے اٹھاتا ہے، خالی نہیں کرتا ہے۔ اس میں ہماری نیت بے فطور ہوتا ہے۔ سورۃ الروم میں بھی ہے کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی ہے اس کا ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست حکیم ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ناممکن نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا منطقی تقاضا ہے، اور انکار صرف وہی کرتا ہے جو غور و فکر سے غافل ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی زندگی کا، بس وہ انگلیاں اٹھانے میں اپنی زندگی ویسٹ کر دی، تو کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ اس نے اپنا کام کرتے 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 انا للہ ہو جانا ہے۔ پوچھ آپ سے ہوگی، جب آپ کا انا للہ ہوگا، پوچھا پھر آپ سے جائے گا۔ وہ اپنا حساب دے دے گا، جب اس پہ انا للہ ہوگا، وہ اپنا حساب اپنے رب کو دے گا کہ میں نے پہنچایا تھا، میں مخلص ہو کے بتایا تھا، میں نے اپنا وقت، اپنا پیسہ لگایا تھا۔ آخرت کے عقلی دلیل کے ساتھ بات کریں۔ پہلی تخلیق دوسری تخلیق کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے، پھر میں ماروں گا، پھر سے ویسے ہی میں زندہ کروں گا، یہ دوسری تخلیق ہے۔ پھر انسان کو غور و فکر کی دعوت کہ مرنے کے بعد پھر سے اس کو زندہ کیا جائے گا، تو جاگ جاؤ۔ مردہ زمین کو بھی بارش سے وہ زندہ کر دیتے، تو انسان کیا چیز ہے؟ پھر سورت لقمان کا تعارف ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں والدین اور اولاد کے لیے مکمل ضابطۂ حیات تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، والدین کو کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اپنا عقیدہ درست رکھو، پھر عبادت کرو ایک اللہ کے لیے، اپنے عقیدے میں ہلت ملت نہ کرو، ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ، اپنی عبادت ایک کے لیے کرو، جگہ جگہ پہ قبلے نہ بدلو، اپنے اخلاق کو درست کرو، یعنی اس معاشرے میں چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اپنے قدموں کو مضبوط کرو۔ پھر ناشکری نہ کرو، تکبر پیدا کرتی ہے ناشکری، حکمت کم کر دیتی ہے، آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ حکمت کا آغاز شکر سے ہوتا ہے، شکر گزار انسان نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ شکریہ کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے نہ شکری کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرنا ہے، الحمد کہنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ عقیدے کو درست کرنا ہے کہ میں پکی ایمان والی ہوں۔ پھر ایک جگہ پہ بس ٹک جانا ہے، چسکے نہیں لگانے، ادھر بھی جاتی ہوں، ادھر بھی جاتی ہوں، ادھر سے بھی کرتی ہوں، ادھر سے بھی کرتی ہوں، یہ گدھوں جیسا کام ہو جاتا ہے۔
جب آپ نے ایک کتاب سے عمل نہیں کیا، ایک استاد سے ہی اس کی سیرت صورت سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ علم لینے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر دو چار چہروں سے آؤ گے، کچھ چھپا کے کچھ دکھا کے. کھاتی کے دان کیا کہتے ہیں؟ کھانے کے اور دکھانے کے اور. اپنی عبادت اخلاق درست کرنا ہے. سب سے پہلے ایک چیز، اپنا عقیدہ ایک جگہ پہ ٹھپا لگوا لے، نہ شکریاں بند کر دے، حکمت کے فیصلے شروع کر دے، تکبر سے نکل جائیں گی. واللہ تکبر ختم ہو جائے گا ہماری زندگیوں میں، فساد ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں صالحہ بن جائیں گی. ایک دوسرے کا ساتھ دینا سیکھے، دین کے اتنا سا دین سیکھے اور اس کے اوپر عمل کر کے جہان کو روشن کر دیں. پھر توحید کی بنیاد یاد کرو. جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا خدا کے ساتھ کسی کو بیٹا شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ نصیحت بتاتی ہے کہ تربیت کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ غلط عقیدہ ہے نا جو پوری زندگی کو بگاڑ دیتا ہے. ایمان درست ہو تو عمل خود بخود درست ہونے لگتا ہے. تو اس لیے پھر کیا ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی. اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام کے پیچھے چلنا ہے ہم نے. والدین کی حقوق، والدین کی حقوق بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. کیسے؟ اطاعت صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. فرما برداری میں بھی، حق میں بھی، حکم میں بھی، عمل میں بھی، قول میں بھی، فعل میں بھی. کافر والدین سے بھی حسن سلوک لازم ہے. اب یہاں پہ کس کے حقوق بتائے گئے؟ والدین کے. مسلم ہے تو آپ نے تو نبھانے ہی نبھانے ہیں، فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. لیکن اگر کافر ہے پھر بھی آپ نے احسن رویہ اختیار کرنا ہے. سورۃ لقمان آیت 16 میں ہے کہ اللہ کی نگرانی کا احساس چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے. یہ احساس تنہائی میں بھی نیکی سکھاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مضبوط کردار کی بنیاد نماز، نفس کی اصلاح اور تربیت، امر بالمعروف، معاشرتی ذمہ داری، صبر آزمائش میں ثابت قدمی. جب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی مصیبت حاوی کرتے ہیں، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہے، کوئی کمی آتی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. پھر اخلاق کی تربیت. تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. عاجزی انسان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ کی محبوب بنا دیتی ہے. منہ پھیر کر بات کرنا تکبر کی علامت ہے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اخلاق کی عزت کی بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے اکڑ کے منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ آپ کی اندر تھوڑا سا غرور و تکبر پایا جاتا ہے. پھر چال اور آواز میں نرمی. آپ کی چال بھی نرم ہونی چاہیے، بہترین طریقے سے چلنا ہے، بولنا ہے، نرمی کے الفاظ. پھر اور کیا؟ آواز میں بھی نرمی ہونی چاہیے. اکڑ کے نہیں کوئی بات کرنی، اکڑ کے نہیں چلنا. یہاں پہ خاص طور پر ماں کے حسن سلوک کی وصیت کی گئی ہے. والدین کی خدمت بوجھ نہیں ہے، اعزاز ہے. ماں کی قربانیاں احسان مندی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ اختیار کرنا ہے اور
जितना भी अल्लाह ताला ने हमें वर्क दिया है उसमें सबसे ज़्यादा वर्क है जो वो ये एक तो अकीदा मजबूत रखना है, एक अपने इल्म और अमल फ़ेल में वो बातें आनी चाहिए, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना, कभी कुछ छुपाना नहीं है, मुनाफ़िक़त है, दिल में ज़ंग लगता जाता है और अपनी ज़ुबान को साफ़ करके अपनी नेकियों को पाक करना है, तकब्बुर नहीं करना है और जगह-जगह पे मुँह नहीं मारना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह पर जुड़कर बैठ जाना है और जुड़कर एक और एक दो नहीं बल्कि 11 की तरह मजबूती दिखा के दीन का काम करना है। लघु बातें इंसान को दीन से गाफिल करती हैं, बेहयाई की झूठी बातें इनसे बचने की कोशिश करनी है और अकामत सलात बेहतरीन इज्तमाही निज़ाम है। नमाज सोच को बदलती है, नमाज अल्लाह के करीब करती है, नमाज हुस्ने माशरात सिखाती है, नमाज लोगों के दुख दर्द में शरीक होना सिखाती है, नमाज निज़ाम एक बेहतरीन माशरा बनाती है, नमाज तज़किया नफ्स करती है। तो नमाज से इंसान का किरदार क्या होता है? उसकी सीरत और किरदार पाक और साफ हो जाते हैं। इसलिए हमने कभी भी यहाँ से गफलत नहीं बरतनी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सामियाना अताना वाला बना दे। आमीन।